سامعین ہزا، اب آپ کے سامنے ملک و قوم کی مائناف شخصیت وکیل آل محمد ذخیرۃ الفضائل وصائب جناب علامہ محمد عباس رضوی ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر عباس رضا جھنڈوی، غلام رضا جھنڈوی صاحب تشریف فرما ہے، وہ خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے میں التماس کروں گا کہ تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس پہ دل کی معرفت ہو جائے گی، اس پہ دل کے منکر علی کی بات کر رہا ہوں، اس پہ دل کی معرفت ہو جائے گی، اور دل ہی دار بندگی میں بند ہونا چاہیے۔ ارے قبلہ، مشکل کشا کو ماننا مشکل نہیں، ایک شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ یا سید زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعات ومن ساعات اللیل والنہار، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ورزقتو ام و تمتعو فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ صلوات پڑھ کے بلند آواز۔ سب سے پہلے آج کی صف اعضاء اور اس پر حاضر منتظرین، اس گواران و عزاداران کے دلوں میں موجود ولایت و مودت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث سے منبر سلونی کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنا منبر سجا کے کائنات کے جہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ مجلس اعضاء بالخصوص منصوب ہے حجت دوران بقیت اللہ العظم وارث کون و مقام مرکز دین رہبر راہبران مرشد کاملہ سرکار ولی العصر بادشاہ جل اللہ فرجہ الشریف، صلوات بلند
آغاز مجلس سے پہلے اعلان تجدید بیعت میں اور میرے سامعین حلفاً اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہماری جان، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہمارا مال، ہمارا دین قربان اس بادشاہ پر جسے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس وقت تک پردہ غیب میں رکھنا ہے جب تک وہ خود نہ چاہے کہ پوری کائنات مجھ اللہ کو پہچان دے۔ زمانہ غیبت، عرصہ غیبت بذات ہی ایک بہت بڑی آزمائش سید، اور اس آزمائش میں کامیابی یہ فلاح پانے والوں کی نشانی، جو اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ایک ساتھ، ایک لمحہ، ایک سانس جو بغیر انتظار کے آئے وہ یزیدیت کی حمایت میں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک لمحہ، ایک سانس جو بغیر انتظار کے آئے وہ یزیدیت کی حمایت میں۔ اگر بندہ انتظار میں نہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی قتل ہو جائے تو جہنمی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ غیبت میں کیا مصلحت ہے؟ یہ لوگوں کی تک بندیاں، اس مصلحت سے مولا غیبت میں ہے، یہ وجہ ہے غیبت میں ہے، یہ علت ہے، اس علت سے غیبت میں ہے۔ یہ اپنے اپنے خیالات اور کیا سرائیاں۔ جس مصلحت کے تحت سرکار رسالت مآب سے لے کے عسکری بادشاہ تک ان حجج نے زندگی ظاہراً گزاری، اسی مصلحت کے تحت مولا غیبت میں۔ بڑی زیادہ سی بات ہے، اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں۔ سرکار امیر المومنین کے ہوتے ہوئے بھی حقیقت محمدیہ کا غالب حصہ غیبت میں تھا۔ توجہ فرمائیے۔ اور جب مدینے میں انکار ولایت امیر المومنین عروج پر پہنچ گیا تو وہ حجت، وہ صاحبہ منصب، وہ وارث توقیر توحید جو گھر میں بیٹھی تھی، اسے نکل کے مسجد میں آنا پڑا۔ کیا بات آپ کو سمجھ؟ پھر وہ غیبت کا پردہ ہٹ گیا، شہزادی آ گئی۔ اب بندے یہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب زمین ظلم و جور سے بواس چلی پر ہو جائے گی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت بہ ظلما وجورا، جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اسے وہ عدل و انصاف سے پر کر دیں۔ تو یہ ظلم کون سا ہے، پہلے اس پہ عرض کر دوں، پھر کچھ نصرت پہ عرض کر کے میں آپ کو سلام کروں۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ ظلم کون سا؟ اس میں مجھے ہر مجلس میں داد کی ضرورت نہیں ہوتی،
آپ کا متوجہ ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ جو وبائیں ہیں، یہ غیبت کے زمانے میں کئی بار آئی ہیں اور ہو سکتا ہے کئی بار آئیں۔ یہ جو بندے کہہ رہے ہیں نا جی یہ وبا آ گئی تو اب مولا آنے والے ہیں، تو آپ کی یہ خواہش قابل احترام، وہ تو پہلے دن سے ہی آنے والے ہیں۔ لیکن کوئی وبا آ کے معصوم کے ظہور کا رستہ ہموار نہیں کرتی۔ تو اس میں آگے یہ بہت سی ویڈیوز اور آڈیوز ہمارے نوجوان سنتے ہیں اور پھر اسی میں آ کے تعین کر لیتے ہیں کہ بس ظہور کا وقت قریب آ گیا۔ انتظار ویسے ہے تھوڑا ہی، انتظار لمبا نہیں۔ کسی کا ایک دن ہوتا ہے، کسی کا ایک مہینہ ہوتا ہے، کسی کا ایک سال ہوتا ہے، کسی کے 10 سال ہوتے ہیں، کسی کے 20 سال ہوتے ہیں، کسی کے 30 سال ہوتے ہیں، کوئی 50 کا ہو جاتا ہے، کوئی 60-70 کا ہو جاتا ہے، کسی کو 100 سال جینا پڑتا ہے، کوئی 125 سال جیت لیتا ہے۔ لمبا انتظار نہیں ہوتا، موت آئی تو انتظار ختم، بس موت تک اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب اس میں یہ توجیحات کرنا یا اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ اب مولا آنے والے ہیں، تو اس میں یہ عرض کر دوں، بڑی واضح سی بات ہے، سرکار آئیں گے تو ظلم و جور سے جیسے بھری ہوگی اسے ویسے ہی عدل سے بھر دیں گے۔ تو پہلے وہ ظلم پہچان لیں کہ وہ ظلم کون سا ہے۔ یہ زمین پہ ہونے والی ڈکیتیاں، چوریاں، جنگیں، قتل، خون کا بہنا، بچوں کا قتل ہو جانا، فصلوں کا اجڑ جانا، یہ وہ ظلم نہیں۔ جیسے بندے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندے قتل ہو رہے ہیں تو بڑا ظلم ہے ظلم، لیکن یہ وہ ظلم نہیں، وہ ظلم کوئی اور۔ اگر کسی کا قتل ہونا ظلم ہے تو کائنات میں رسول کی بیٹی کے قتل سے بڑا قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے بڑا قتل کیا ہو؟ اگر اس اعتبار سے بندے ظلم سمجھ رہے ہیں تو پھر واقعہ کربلا سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ سید کسراں ہے، سارے سید اتفاق سے یا نا اتفاقی سے محسوس نہ کیجیے، رہ ہی رہے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں، مجالس بھی ہو رہی ہیں، عزاداری بھی ہو رہی ہیں، فقیر کے دربار پہ سلام بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آسانیاں ہو گئی نا، مزید آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن وہ ظلم کون سا ہے جس سے پوری دنیا بھر جائے گی تو پھر مولا آ جائیں؟ میں احادیث معصومین کے انبار لگا دوں، وہ ظلم ہے انکار ولایت علی۔ جی آپ سلامت، آپ جی ہیں، آپ سلامت۔ وہ ظلم ہے انکار ولایت علی۔ جب لوگ علی ولی اللہ پڑھنے والے 14 میل پہ نظر آئیں گے، آپ نے توجہ نہیں کی، پھر مالک تشریف لے آئیں گے، تھوڑے بندے ہوں گے، بہت مختصر سی جماعت، اور وہ بھی چھپے ہوئے ہوں گے، کھلے ہوئے نہیں ہوں گے۔ توجہ فرمائیے۔ اور غیبت کے زمانے میں فضائل سنانا اتنا ضروری نہیں جتنا فضائل سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، فضائل کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، سنانا ضروری نہیں۔ ہر کس و ناکس کو مولا کے فضائل نہیں سنائے جاتے، اسے بھی سنا دو، اسے بھی سنا دو، اسے بھی سنا دو، اسے بھی سنا دو۔ ظرف دیکھ کے مالک کے فضائل سنائے جاتے ہیں۔ جہاں ظرفیت نہیں چاہیے وہاں فضائل سنانے کی ضرورت کیا؟
اور مولا کی فضیلت، سید کسران والو، فقیر کی نگری میں کھڑا ہوں، واسف شاہ جی آپ کے دل سے دعا اخذ کروں گا میں اس فکرے پر، میرے مولا کی فضیلت میرے نزدیک میری بیٹی کی عزت سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں شکر گزار ہوں جنہیں میری بات پہنچی۔ میرے مالک کی فضیلت، بسم اللہ، یہ بیٹی کی عزت سے بھی زیادہ پیاری۔ بیٹی لے جائی جاتی ہے محرموں میں، نہ محرموں میں نہیں۔ فضائل بھی انہیں سناؤ جو معرفت کے محرم ہیں، جو معرفت کا محرم نہیں اسے فضائل سنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ منوانا ہمارا کام نہیں۔ سو غیبت کے زمانے میں کرنا کیا ہے؟ فضیلت کو سمجھنا ضروری ہے اور تنہا بیٹھ کے فضائل کا لطف لینا۔ جس دن میری قوم کو گوشائے تنہائی میں علی کے فضائل پہ ماں کو دعا دینا اور حسین کے مصائب پہ رونا آ گیا، سمجھ لینا اس دن آپ بالکل ٹھیک انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی یہ وبا کے دنوں میں کچھ بندوں نے سمجھا مجلس مختصر ہو گئی، وقت تھوڑا ہے، چلیں یہ تو ایک عارضی کیفیت ہے، آئے گی گزر جائے گی۔ جی جی بسم اللہ۔ ہاں جی ہاں جی، سنانا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا، سمجھ جو فقیر بنی ہے وہی سمجھتے ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ آج کل یہی زمانہ ہے۔ جو آپ کے پاس مثال سخی شاہ نظر دیوان بادشاہ، وہ کوئی ذاکر تھے؟ ذاکر تھے لیکن ایسے نہیں، وہ ذکر سے بیماروں کا علاج کرتے، ذکر سے بیماروں کا علاج کرتے تھے۔ پہلے طریقہ کیا تھا؟ وہ بھی تو غیبت میں آئے ہیں نا، تو غیبت میں طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ وہ ایسی مشکل باتیں نہیں کرتے تھے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ اہل سنت زیادہ آتے تھے ان کے پاس، اور پہلے زیادہ لوگ اہل سنت ہی تھے، بعد میں بندے شیعہ ہوتے۔ یہ نہیں کرتے تھے بندہ آئے اور اسے کہیں شیعہ ہو جا، اسے پوچھتے تھے مسئلہ کیا ہے، توجہ فرمائیے۔ وہ بندہ مسئلہ بتاتا تھا، بچہ بیمار ہے، مالک سے مربوط تھے، شفا لے کے دے دیتے، مالک سے مربوط تھے، شفا لے کے دے دیتے تھے۔ شفا پانے والا پھر آ کے پوچھتا تھا شجرہ کیا ہے، بتاتے تھے علی کی نسل سے ہیں، مصطفیٰ کی اولاد سے ہیں۔ پھر وہ بندہ سمجھتا تھا دین اس دروازے پر ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، فسادات سے عرصہ غیبت میں تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ نرم رویوں کی، میٹھے لہجوں کی ضرورت۔ وہ جو اختراع انتشار پیدا کرے نا، آپ تو میرے اپنے سارے آپ کے درمیان میں جو مرضی فضیلت سناؤں، ظرف تیار ہے، زمین زرخیز ہے، ہر کوئی فضیلت کو برداشت کرے گا۔ لیکن قوم ابھی تک رکی ہوئی ہے کہ سورج ڈوبا، سورج پلٹا، اس سے آگے دنیا بڑھ نہیں رہی۔ مرد تھا، عورت بن گئی، بھائی اس سے آگے گزرو، کیونکہ جتنی عورتیں ہیں وہ بھی انہی نے بنائی ہیں، جتنے مرد ہیں وہ بھی انہی نے بنائے۔ اور میرا پرانا جملہ ہے کہ صرف وہ وقت نہیں تھا کہ حسن نے جنس بدل دی اور بندہ مرد سے عورت بن گیا، وقت اب بھی ہے
بندہ شبیر کی مجلس میں آئے انکار ولایت علی کر کے جائے، حسن اب بھی جنس بدلتے ہیں، اور اس کے لیے میرے چھٹے امام کا فرمان موجود ہے، جو میرے دادا کی ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا، داڑھی والی عورت ہوتی ہے۔ مل کے بولو حیدری! یہ میرے مالک کا فرمان موجود ہے، جو بھی منکر ولایت ہے وہ تو پہلے بھی کرتے، تو سمجھنا کس بات کو، سمجھیں اس بات کو۔ جی جی بسم اللہ۔ جو بھی میرے مالک کی مجلس میں آئے اور ولایت پہ پریشان ہو کے جائے تو میرے مالک کا فرمان ہے ہمارے دادا کی ولایت کا منکر مرد نہیں ہوتا، داڑھی والی عورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو مرد کی تعریف ہے نا، یہ کربلا میں حسین بادشاہ نے فرمائی تھی۔ بتاؤں کیسے فرمائی تھی؟ جب نام لکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جس کا نام لکھا جا رہا ہے یہ مرد ہے یا عورت۔ جب میرے مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا تو اس میں لکھا کیا تھا؟ من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجل فقی، یعنی وہ فقی جو ولایت علی مانتا ہے، رجل ہے۔ اب عرصہ غیبت میں بچنا ہے انکار ولایت امیر سے۔ اگلے میرے فکرے خاموشی والے، اور مجھے معلوم ہے خاموشی والے، اور اجلت میں نہیں کہوں گا۔ وہ ولایت ہے کیا؟ ولایت ماننے والا فجر کے وقت سوتا نہیں۔ کمال ہے بھائی، ولایت ماننے والا فجر کے وقت سوتا نہیں۔ توجہ فرمائیے، مصلی پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ وقت ہے میرے مولا وارث بادشاہ سے رہنمائی لینے کا۔ فجر کا وقت، فجر کا وقت، توجہ فرمائیے گا، فجر۔ اور فجر سے میرے مولا کو محبت بڑی ہے، وارث دوراں کو، وارث زماں کو، بقیت اللہ العظم کو، الیوم الجمعہ کو بڑی محبت ہے فجر سے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ جو نمازوں کے نام ہیں نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ سرکار دو عالم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ظہر کیا ہے، عصر کیا ہے، مغرب کیا ہے، عشاء کیا ہے اور فجر کیا ہے۔ مولا نے فرمایا ظہر میں ہوں، توجہ فرمائیے گا، سرکار دو عالم نے فرمایا ظہر میں ہوں، عصر علی ہے کیونکہ دونوں ملے ہوئے۔ یاد جسے بات پہنچیے وہ ہاتھ اٹھائے، ظہر میں ہوں، عصر علی کیونکہ دونوں ملے ہوئے۔ مغرب میری بیٹی کیونکہ اس وقت حقیقتیں چھپنے لگتی، اور مغرب کہتے ہی اسے ہیں جو حقیقت کو چھپانا شروع کر دے۔ میری بیٹی ہے مغرب کیونکہ جب بھی ضرورت پڑے چادر میں چھپا لیتی ہے۔ مغرب میری بیٹی، عشاء میرا بیٹا حسن، توجہ فرمائیے گا، عشاء میرا بیٹا حسن کیونکہ چیزیں امن کی طرف پلٹ جاتی۔ عشاء میرا بیٹا حسن کیونکہ چیزیں امن کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ فجر میرا حسین ہے، اور حسین فجر اس لیے ہے کہ وہ رات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو میدان میں کھول کے رکھ دیتا۔ مل کے بولو حیدری! جی بسم
جو منتظر ہے وہ فجر میں سوتا نہیں، ظہرین ضائع نہیں کرتا، مغربین کو پشت نہیں کرتا. یہ منتظر کی نشانی. ایک اور علامت بتاؤں منتظر، صف آداب بچھ جائے. توجہ فرمائیے گا، میں منتظر کی نشانی بتا رہا ہوں. جب صف آداب بچھ جائے تو اس کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے 6 مہینے کا بچہ ماں کی طرف لپکتا. جب صف آداب بچھ جائے تو اس کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے 6 مہینے کا بچہ ماں کی طرف لپکتا. توجہ فرمائیے. اور منتظر غاصب خمس نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے. منتظر غاصب خمس نہیں ہوتا. اب میں یہ کوئی نہ سمجھے میں نکلوانے لگا ہوں، کیونکہ اس کا میں نگران نہیں، نگران بادشاہ ہے. جی جی نشانیاں بتا. نگران بادشاہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون غصب کر رہا ہے، کون دے رہا ہے. توجہ فرمائیے، کون خمس غصب کرتا ہے، کون دیتا ہے. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کس کی کتنی داڑھی ہے، کس کی کتنی عبا ہے، کس کا کتنا امامہ ہے، اس پہ ہمارا جھگڑا نہیں. جھگڑا ہمارا صرف یہ ہے کہ سادات کے حق سے مدرسے نہ بناؤ. ہمارا حق صرف مطالبہ یہ ہے کہ سادات کے حق سے مدرسے نہ بناؤ، کیونکہ سادات کے خون پر بنی ہوئی عمارتوں میں علی کی ولایت نہیں پڑھائی جاتی. سادات کے خون سے بنی ہوئی عمارتوں میں کبھی علی کی ولایت نہیں پڑھائی جاتی. اور پھر توجہ رکھنا، جو منتظر ہے وہ مومن کو منافق نہیں کہتا. آپ نے غور نہیں کرنا، جو منتظر ہے وہ مومن کو منافق نہیں کہتا. یہ رویہ قوم کا ہے. اس وقت جس بندے سے اختلاف ہوا مرتضیٰ اسے کہہ لیا میرا کوئی مخالف ہے، میں نے کہا یہ منافق. اچھا بھائی میری مخالفت منافقت ہے؟ منافق صرف وہ ہے جو منکر ولایت علی ہے. میرا اور آپ کا مخالف مومنین کی عزت یہ ضرور پہچان، کیونکہ جسے مومن سمجھ نہیں آتا اسے مولا سمجھ نہیں آتا. جو بندہ مومن ہی نہیں سمجھ سکتا وہ مولا کیسے سمجھے؟ پہلے مومن کو تو سمجھ کے مومن کیا ہے. اور مومن کا مقام میرے مولا نے بتایا. ابو وسیر نے پوچھا مولا مومن کا مقام کیا ہے؟ بادشاہ نے فرمایا میرے نزدیک مومن کی عزت کعبہ سے زیادہ ہے. جس نے مومنین کا دل توڑا. اور منتظر عزاداری کو آسان بناتا. پتہ نہیں کون کون اس زد میں آ جائے. منتظر عزاداری کو آسان بناتا. جس نے عزاداری کو مشکل بنایا وہ انتظار میں نہیں. جس نے عزاداری کو مشکل بنایا وہ انتظار میں نہیں. توجہ فرمائیے گا. ابھی میں چھوٹی نشانیاں بتا رہا ہوں.
بڑی نشانیاں بتاؤں گا تو بہت باریک فلٹر لگ جائے گا، اور اس گھر کا فلٹر ہے ہی بڑا باریک۔ ان کا فلٹر اتنا باریک ہے کہ 9 لاکھ سے اکیلا ہور نکلتا ہے۔ ان کا فلٹر بڑا باریک ہے۔ یہ فیصلہ میں جنت دوزخ کا نہیں کر رہا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی کو جنتی بنا رہا ہوں یا کسی کو جہنمی، یہ اختیار میرے پاس نہیں، یہ اختیار ہے کریم کربلا کے پاس، یہ اختیار ہے شہزادی بطول کے بچوں کے پاس۔ وہ جسے چاہیں جنت دے دے، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھے ہوئے کو نکال دیں۔ توجہ نہیں فرمائی، یہ اختیار ان کا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ کلمہ نہ پڑھنے والے حاتم اور نوشیرواں عادل جہنمی نہیں، مقام اعراف پہ۔ تو یہ فیصلہ جنت اور جہنم کا نہیں۔ اگر کسی کی طلب فقط جنت ہے تو جنت دینا تو ان کے لیے کوئی بات نہیں، جنت دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کس کو دے دیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر جنت مل گئی اور کریم کربلا نے کہہ دیا رہو جنت میں مگر میرے سامنے نہ آنا، تو پھر جنت کس کام؟ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی منزل مقصود جنت نہیں، مومن کی منزل مقصود رضا امام۔ اب رہ گیا نظریہ نصرت، تو نصرت تو اللہ بھی مانگتا ہے۔ اللہ کہہ رہے، یہ سورہ صافات ہے جس سے میں نے آیت پڑھی، جا کے دیکھ لیجئے۔ مالک فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ مدد بھی عربی کی لفظ ہے، نصرت بھی عربی کی لفظ ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اب یہ نصرت امام کیا ہے؟ کچھ بندے کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نصرت امام کریں گے۔ تو انہیں کربلا سے گونجا ہوا وہ فکرہ یاد نہیں، حل من ناصر، کون ہے جو ناصر ہو؟ تو کوئی نہیں آیا تھا، بولو آئے تھے 1,23,999 انبیاء آئے۔ میرے مولا حسین نے کہا تھا جائیے، ملائکہ کتار اندر کتار اترے تھے، مولا نے فرمایا جائیے، جنات کے لشکر آئے، بابا جی فرما رہے ہیں، حوالے بھی موجود ہیں، جنات کے لشکر آئے، مولا نے فرمایا جائیے، وہاب قلبی آیا، فرمایا آئیے، یار کہاں بیٹھ کے سن گئے، وہاب قلبی آیا، فرمایا آئیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کسے کہہ رہے تھے؟ حل من ناصر، آپ کو کہہ رہے تھے۔ توجہ فرمائیے، ورنہ تاریخ میں حوالے موجود ہیں۔ میں ایک واقعہ موجم البلدان سے پڑھوں، چھٹے امام کے زمانے میں، صلوات پڑھیے بولا، ایران کا ایک بادشاہ تھا شاہ عباس، اس نے فتوحات شروع کی، فتح کرتا کرتا فلسطین تک آ گیا، اور پھر مولا کو خط لکھا کہ مولا اجازت دیں میں آپ کے لیے لوگوں سے بیعت لے لوں۔
مولا نے جواب دیا نہیں، میرے حکم سے تم لڑے نہیں، میں نے تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیا، پتہ نہیں تیری تلوار سے کون بے گناہ مارا گیا، کون گناہگار مارا گیا۔ اپنے حکم کے بغیر لڑی ہوئی جنگ پر ہم اپنی بیعت کی بنیاد نہیں رکھتے۔ مثالیں تو ہیں کہ مولا نے بیعت نہیں لی تو وہ کس سے نصرت مانگی تھی؟ آپ سے۔ آپ نے نصرت کرنا اور اس کے لیے کائنات میں رزق بانٹنے والے کو رزق نہیں چاہیے۔ باب یومن ہیرو ذکل ورا، وہ جس کے دائیں ہاتھ سے پوری کائنات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اسے آپ کی دولت نہیں چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، جو کاف اور نون کو ملا کے کن بناتا ہے، انا الامر بین الکاف والنون، اسے آپ کی حمایت کی ایسے ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ نے کرنا کیا؟ نصرت کسے کہتے ہیں؟ نصرت ہے کردار سازی کا نام۔ یہ باتیں مشکل سے ہوں گی ممبر میں۔ نصرت کردار سازی کا نام۔ فجر کی نماز مقررہ وقت پر افضل وقت میں پڑھنا غیبت امام میں نصرت امام۔ توجہ فرما رہے؟ جھوٹ سے بچنا نصرت امام۔ ہمارے گھر غیبت کا دے بنے ہوئے ہیں، مشکل بات ہے، ہمارے گھروں میں غیبت کا دے بنے ہوئے ہیں۔ بندے محفل میں بیٹھے ہوئے اٹھ کے جانے سے ڈرتے ہیں کہ میں ابھی گیا تو میری غیبت شروع۔ غیبت کرنے والا ناصر امام نہیں، جس نے سادات کا حق کھایا ہوا وہ ناصر امام نہیں، وہ نصرت امام نہیں کر رہا۔ جو جسموں سے خون بہاتے ہوئے ماتمیوں کو ایک طرف کھڑے ہو کے مسکرا کے دیکھ رہا ہے وہ ناصر امام نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ماتم کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ بولو یار، بندے آتے ہیں ماتم دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ماتم کرنے کے لیے، دیکھنے کی چیز نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو ماتم دیکھنے والے ہیں۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اگر ہم ان میں شامل ہو گئے جو ماتم دیکھنے والے ہیں تو پھر قطار میں کھڑا ہونا پڑے۔ جو مظلوم کی حمایت میں کرتا اتار کے سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکتا وہ دشمن امام سے لڑ بھی نہیں سکتا۔ توجہ فرمائیے، جو زنجیر زنی کے خلاف ہونے والی فتووں کی بارش میں خون نہ بہائے وہ بھی نصرت کا منکر ہے۔ اور خدا را اس بات سے نکل آئیے کون پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا۔ صف پہ آئیے، صف پہ، مظلوم کی صف پہ آئیے۔ یہ بڑی مشکل سے پہنچی یہاں پر، اس پہ آئیے۔ ذاکرین کے نام نہ دیکھیے، بڑے ذاکر آئے بڑے چلے گئے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ صف بچھی رہے گا۔ یہ منبر تھا، یہ ہے، یہ رہے، یہ ناموں کا محتاج نہیں۔
نام سے نکل آئیے. سرکار دو عالم نے بلال سے اذان دلوا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم ظاہری آواز نہیں دل کا خلوص دیکھتے ہیں. کوئی ہے جون جتنا خوبصورت؟ بولو. کوئی حسین جون جیسا؟ لوگ شبیہ پیغمبر کے حسن پہ بات کرتے ہیں. علی اکبر کے حسن پہ بولنے کے لیے عباس ہونا ضروری ہے. کوئی جون جیسا حسین لاؤ. کتنا خوبصورت تھا جون، جو محور نگاہ حسین تھا. اکبر کا جہاں سر ہے وہاں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. اللہم صلی علی محمد. فرمایا اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے. میں معذرت طلب ہوں، ویسے مجھے صرف نظر کرنا چاہیے تھا اس مصرے سے، لیکن مجھے دوسرے مصرے سے ہمیشہ آپ سے نہیں، جہاں جہاں بھی میں نے سنا مجھے اس کے دوسرے مصرے سے اختلاف. شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. آئیے بسم اللہ بھائی جان، آ جائیے آ جائیے. ایک اور شاعر تشریف لے آئے. اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے. چلے میں اس پہ آپ سے علیحدگی میں بات کروں گا. ہاں، میرا عقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا، میرا عقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا، خدا کے زانو پہ لیٹا ہے اور خطا کر کے. بھائی غلام رضا، بھائی غلام رضا، میرا عقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا، خدا کے زانو پہ لیٹا ہے اور خطا کر کے. رومال سیدہ بجبین ہرے شہید، رومال سیدہ بجبین ہرے شہید، یہ معجزہ بھی تیرے ہی دستے عطا میں ہے. یہ معجزہ بھی تیرے ہی دستے عطا میں ہے. شبیر کے لیے مجلس میں آؤ، لوگوں کے لیے نہیں. نکلا بانی ذاکر اور سامع کی قید سے. بانی ذکر کا اللہ ہے. اس ذکر کو سننے والی سیدہ ہے. کون کون آتا ہے اس صف پہ میں کیا بتاؤں، کہاں کہاں سے آتا ہے، کیسے کیسے آتا ہے. علی ہر مرنے والے کے سامنے جاتے ہیں، بطول ہر مجلس میں جاتی ہے، شہزادی ہر مجلس میں جاتی ہے. غیبت کے زمانے میں اللہ ہمیں اپنے مرنے والوں پہ نہ رلائے، روئیں تو مظلوم پہ روئیں. کل میں نے ایک شعر کہا بھائی غلام رضا جی،
کاسائے چشم عزادار نہ سوکھے گا کبھی. کیوں نہیں سوکھے گا؟ کاسائے چشم عزادار نہ سوکھے گا کبھی، تیر لگنے سے پھٹی مشق کا اعجاز ہے یہ. جیتے رہے کاسائے چشم عزادار نہ سوکھے گا کبھی، تیر لگنے سے پھٹی مشق کا اعجاز ہے. یہ جو آنسو آپ رو پڑتے ہیں نا، بار بار رو پڑتے ہیں، یہ معجزہ ہے. ساری زندگی کوئی اپنے عزیزوں کو نہیں روتا، یہ ساری زندگی رونا اس مظلوم پہ رونا، جس مظلوم پہ بات تو چلی رونا شہزادی کی عطا ہے. میرے استاد محترم جناب قبلہ حیدر گیلانی صاحب، ان کے بڑے خوبصورت دو مصرے ہیں. غم حسین کہاں اور کہاں میری آنکھیں، غم حسین کہاں اور کہاں میری آنکھیں، علی کی بیٹی یہ آنسو تیری دعا سے. آپ جئیں، آپ سلامت تا ظہور قائم اجل اللہ فرج شریف، آپ سلامت رہیں. مالک سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، وباؤں سے نجات عطا فرمائے، مملکت پاکستان کی مالک حفاظت فرمائے. دو جملے تعمیل حکم میں کہوں گا. بندوں کو ہمارے رونے پہ اعتراض ہے. جو ڈیوٹی کرنے والے پولیس والے بھی آتے ہیں، میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ملنے والے بھی ہیں، کہتے بڑے زور سے آپ روتے ہیں، آپ کے بچے بھی روتے ہیں، آپ کے جوان بھی روتے ہیں، آپ کے بوڑھے بھی روتے ہیں. میں کبھی کبھی خود سے ملنے والے اہل سنت سے کہتا ہوں، یار ہم رونا چھوڑ دیتے ہیں. تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ شاید تم سوچتے ہوگے کہ جنگوں میں بچے شہید ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بمباری کرنے والے نہیں دیکھتے کہ گھر میں بچہ 6 مہینے کا ہے، 3 سال کا ہے. مان لی تمہاری بات کہ جنگوں میں چھوٹے بچے بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایک کام کرو، ہم رونا چھوڑ دیں گے. کام صرف اتنا ہے کہ شبیر کی سکینہ کے سوا کوئی 3.5 سال کی ضعیفہ دکھاؤ. سید اسلامت مخدوم عالمین اجر عظیم. یہ شہزادی کا نام نہیں ہے، یہ شہزادی کا لقب ہے، نام نہیں شہزادی. دادی 18 سال کی ضعیفہ، پوتی 3.5 سال. دادی کا بھی کان زخمی تھا. میں بسم اللہ چلے میں آسان کر دوں، کسی کے گریے میں رکاوٹ نہ بن جائے. دادی کا ایک کان زخمی تھا، پوتی کے دونوں کان زخمی تھے. یہ بڑی مظلومہ ہے شہزادی. اچھا میں جب مصائب مقتل کے کتابوں میں دیکھتا ہوں، کوئی شہادت باوجی ایسی نہیں جس میں شہزادی موجود نہیں. قاسم کے صحرے سے لے کے اکبر کی برچھی تک، اکبر کی برچھی سے لے کے اصغر کے جھولے تک، اصغر کے جھولے سے لے کے
شبیر کے گلوئے اطہر پہ چلنے والی 13ویں ضرب تک کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس میں یہ شہزادی موجود نہیں ہے. میرے مولا حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا نا، اس کا نام ہے علی اکبر. معافی دے کے سادات عزام جو معاف کر دے، کوشش کروں گا یہ فکرہ ادا کر سکوں. پہلا بیٹا جو شہید ہوا نا وہ ہے شہزادہ علی اکبر. جو پہلی بیٹی زخمی ہوئی نا وہ ہے سکینہ. آپ تیاری کریں، میں 2 فکروں میں تعمیل حکم کر کے ممبر چھوڑ جاؤں. یہ وہ شہزادی ہے جو خیام کو آگ لگنے سے پہلے زخمی ہو گئی تھی. کچھ جوانوں کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا کہ خیموں کو آگ لگنے سے پہلے شہزادی زخمی کیسے ہوئی. تو بزرگوں جوانوں میں بتا جاؤں، مختلف مقتل نویسوں نے مختلف فاصلے لکھے کہ جب شبیر بادشاہ کی پاک گردن پر ضربیں لگ رہی تھی نا، انبیاء چلے گئے تھے، بیٹی پاس تھی. اور بتاؤں شہزادی کا حسین سے فاصلہ کتنا تھا؟ اگر آپ سن کے ماتم کر سکیں تو بتاؤں فاصلہ کتنا تھا. حسین اور سکینہ کے درمیان شمر کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا. وہ ہاتھ کبھی بیٹی کی طرف جاتا تھا. میں بسم اللہ آباد سلامت ہو جاتا. جن کی آوازیں بلند ہو گئیں، جن کے ہاتھ سینوں پہ آ گئے، جو ماتم کر سکے، جو نہیں کر سکے مالک انہیں توفیق دے. ایک ایک ہاتھ سینے پہ آ گئے. میں سید رضی یہ تو نہیں کہتا کہ کتنی زخمی ہوئی. بڑا پرانا ذاکر، خود شاعر، ادیب ذاکر بھائی غلام رضا موجود ہے میرے سامنے. ذاکرین کو پروان چڑھانے والے سامعین بیٹھے ہیں. میں کوشش کروں گا سید میں بچ کے گزر جاؤں. میں کاظمی صاحب کوشش کر رہا ہوں بچ کے گزر جاؤں. میرے منہ سے کوئی ایسی لفظ نہ نکل جائے جس کا مجھے حساب دینا پڑے. صرف اتنا جانتا ہوں شبیر کی گردن زخمی ہوئی، سکینہ کا برقع پھٹ گیا. حوصلہ جوان، حوصلہ. شبیر کی گردن زخمی ہوئی، شہزادی کا برقع پھٹ گیا. لمبا نہیں مجھے پڑھنا. 13ویں ضرب، جب 9ویں ضرب چلی ہے نا، 9ویں ضرب، اس سے پہلے 8ویں تھی، اس سے پہلے 7ویں. 7ویں ضرب پہ کچھ مقتل نویس لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے اور بی بی ہاجرہ سے کہا چلو چلیں. یہ اور ہیں. سرکار علامہ عبدالعلی ہروی بہت بڑی شخصیت. وہ فرماتے ہیں جب ضرب لگتی تھی نا تو مظلوم کی رگ کٹتی تھی. ضرب لگتی تھی تو رگ کٹتی. جب رگ کٹتی تھی تو شمر راوی ہے وہ کہتا ہے لہو بعد میں نکلتا تھا، پہلے ہر کٹی ہوئی رگ سے نا ایک آواز نکلتی. کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی آواز کیا ہے. 9ویں ضرب مارنے کے بعد میں نے شبیر کی کٹی ہوئی رگوں کے ساتھ کان لگایا تو ہر رگ سے آواز آ رہی تھی ہائے عباس، ہائے عباس. سیدہ سلامت رکھے، سیدہ جزائے خیر. کتنا پیار تھا، کتنا بات تھا. میرے مولا حسین کو سکی عباس. 7ویں ضرب پہ ابراہیم گئے. جب 9ویں ضرب چلی نا اس وقت جبرائیل نے
ذات احدیت سے کہا اللہ اجازت دے عرش کے دروازے بند کر دوں؟ پوچھا کیوں؟ فرمایا تو جان سکینہ جانے حسین جانے۔ جہاں فرشتوں کا صبر جواب دے گیا، جب نامی ضرب چلی نا تو پھر شہزادی فرات کے کنارے کنارے چلی، رکی نہیں۔ اور مسلمانوں تمہیں ہاجرہ کا پیاس کے لیے دوڑنا یاد ہے؟ شہزادی سکینہ فرات کے کنارے کنارے دوڑی۔ مجھے بتاؤ کوئی 3.5 سال کا بچہ ہو، سامنے پانی ہو، وہ پانی کی طرف جائے گا؟ شہزادی پانی کی طرف نہیں گئی، اس منبر کی عزت کی قسم ہے فرات کے کنارے کنارے غازی کی طرف دوڑی۔ چچا غازی کے قریب آ کے سینے پہ سر رکھ دیا، آواز دے کے کہتی چاچا جاگ، دین بچ گیا، تیری سکینہ یتیم۔ سیدہ ماتم قبول فرمائے، سیدہ ماتم قبول فرمائے، روایت میں مکمل کرتا۔ میں اشارے نہیں کرتا، کسی مومن کا دل نہ دکھے۔ بابا آصف شاہ جی جب شہزادی پلٹ کے آئی نا تو شیمر جا رہا تھا، میں اشارہ ہاتھ سے نہیں کروں گا، میری مجال نہیں، میری جرت نہیں۔ شیمر جا رہا تھا، اس نے حسین کا سر لٹکایا ہوا تھا۔ لٹکایا کیسے تھا یہ بتاؤں؟ لٹکایا ایسے تھا کہ بیٹی نے جھولی پھیلا دی، فرمایا ایسے نہ اٹھا، میری جھولی میں رکھ دے، جہاں تو کہے گا میں وہی چھوڑاؤں گی۔ بس آخری فکرہ میں پڑھ رہا ہوں، میں پر چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے کہا شہزادی کے مصائب میں کیا پڑھنا؟ نہ کسی نے پڑھنے کی ہمت ہے، نہ سننے کی ہمت ہے۔ شام غریبہ ہو گئی، خیام جل گئے، سر کٹ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، رات ڈھل گئی، اور کی بیوہ پانی لے آئی، اس نے لا کے شہزادی کے سامنے، عالیہ شہزادی کے سامنے رکھا۔ بچے گرد بیٹھے تھے، اصحاب کی مستورات تھی، بنو ہاشم کی مخدرات تھی، بچے قریب تھے۔ علی کی بیٹی نے پانی کا پہلا جام بھرا، اب یہ چوتھا دن شروع ہے۔ علی کی بیٹی نے پانی کا پہلا جام بھر کے نا بچوں پہ نظر دوڑائی اور فرمایا سکینہ قریب آؤ میرے، سکینہ پی لو۔ 3.5 سال کی شہزادی مکمل صبر سے کہتی پھوپھی پہلے آپ پیئے۔ بس آخری فکرہ اسی پہ میں ممبر بھائی جان کو دے رہا ہوں، پھوپھی پہلے آپ پیئے۔ جب عرض کی نا پھوپھی پہلے آپ پیئے، شہزادی فرماتی ہیں سکینہ پہلے چھوٹے پیتے۔ شہزادی نے پوچھا پھوپھی اماں کیا کہا؟ پہلے چھوٹے پیتے؟ جی سکینہ پہلے چھوٹے پیتے۔ پھوپھی اماں پھر بتائیے پہلے کون پیتا ہے؟ فرمایا پہلے چھوٹے پیتے۔ شہزادی نے کہا اچھا پھر لائیے مجھے دیجیے، اگر پہلے چھوٹے پیتے ہیں۔ شہزادی نے پانی کا جام لیا، بیٹھی نہیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ سکینہ کدھر؟ فرمایا پہلے آپ نے نہیں فرمایا کہ پہلے چھوٹے پیتے؟ شہزادی پیالہ لے کے دوڑ پڑی مقتل کی طرف، جسے ماتم آتا وہ ماتم کرے۔ شہزادی دوڑی مقتل کی طرف، سیدہ فرماتی ہیں جاؤ اماں فضا پیچھے جاؤ، اس سے ایک چھوٹا پیاسا ہے اسے پلانے کے لیے جا رہی ہے۔ لیکن وقت وہ تھا بھائی غلام رضا جب قبریں پھٹ گئی تھی، جب سر کٹ گئے تھے، نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، عزادارو جب شہزادی پانی لے کے دوڑی، ابھی بی بی فضا پہنچی نہیں تھی۔ اللہ کرے لفظ سمجھا سکوں تم سمجھ سکو، ابھی بی بی فضا پہنچی نہیں کہ سکینہ پانی کا خالی جام لے کے پلٹ آئی۔ جب پلٹ آئی ہاتھ میں جام لٹکا ہوا، پتہ نہیں کہاں چھوڑ آئی تھی پانی۔ بی بی فضا آواز دے کے کہتی سکینہ پلائی اصغر کو پانی؟ آواز دے کے رو کے کہتی پلاتی کیسے؟ جسے پلانے گئی تھی اس کے ہونٹ کوئی کاٹ کے لے گیا ہے، اس کا سر کوئی الگ کر